کہ سوزش کا ہو جانا یا نالیوں کا شرنک ہونا اور ورم آ جانا خاص طور پر لنگس کے اندر، اور آپ نے بتایا اس کا حل۔ اس میں پہلا تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ زیادہ تر بیماریاں ہمارے بلڈ میں آلریڈی الرجی موجود ہوتی ہے، الرجی کا ٹریگر ہونا وہ بڑا اس میں اہم رول پلے کرتا ہے، پھر اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ ہونے والی تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا تعلق الرجی سے ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی طور پر جو بلڈ میں الرجی ہے وہ ٹریگر ہوتی ہے، تو پھر پیشنٹ آہستہ آہستہ دمہ میں چلا جاتا ہے۔ اور دمہ کا بھی علاج ہے، یہ قابل علاج بیماری ہے، کیونکہ میرا یہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے، میرا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ زمین پر نہیں اتارتا ہے اس بیماری کو جس کا وہ علاج نہ اتار لے۔ الرجی کیونکہ اس میں بنیادی وجہ ہے، تو الرجی کی ابھی تک دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی میڈیسن نہیں بنا سکی، ریلیو ہوتا ہے اس سے لیکن کیور نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گلے بنفشہ، گلے گاؤ زباں، عناب، سونف، گلمنڈی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بلڈ سے آہستہ آہستہ الرجی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، اور دمہ ہمارے ہاں 2 سے 2.5 سال میں قابل عمل ہے اور قابل علاج ہے۔ اس کے لیے میں لوگوں سے کہوں گا کہ گھر میں وہ کیا کر سکتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں وہ چیز بنا کے آپ کو دے رہا ہوں جو لوگ گھر میں دمہ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ است قدوس کے نام سے ایک ہرب ملے گی جسے انگریزی میں لیونڈر بھی کہتے ہیں، اس کا آئل بڑا مشہور ہے۔ است قدوس لینے کے بعد آپ کو برجانس ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی عام مل جاتی ہے، آپ یہ سب چیزیں ہم وزن لینی ہیں۔ تیسری چیز اس میں آپ ڈالیں گے زیرہ، اور چوتھی چیز اس میں ڈالیں گے گلمنڈی، اور 5ویں چیز اس میں ڈالیں گے دال چینی۔ یہ 5 چیزیں ہم وزن لے کر اس کا پاؤڈر کر لیں، آدھی چمچی صبح شام آپ لے لیں۔ یہ استما کی بہترین دوائی ہیں۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں اور ہیں جو ہم لوگوں کو اس لیے نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ وہ ملتی نہیں ہے ہر جگہ پر، تو یہ آسان نسخے دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ ان کو فائدہ ہو، بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناشتے کے بعد صبح میں لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، دن میں 2 دفعہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہت ساری لوگ جو ہیں، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں بیچاروں کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تو آپ کے کچن میں ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ ذرا آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو یہ بڑی والی الائچی ہے۔ بڑی والی الائچی کو آپ پیاز کے پانی میں ڈپ کر لیں، اور اس کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے فرائی پین میں اس کو پکانا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر یہ سب جل چکا ہے، یعنی کہ پانی ختم ہو جائے گا، صرف موٹی الائچی رہ جائے گی، پیاز کے پانی میں اس کو پکانا ہے۔ روزانہ صبح میں 1 نہار منہ الائچی کھول کر بڑی کھا لیا کریں، آپ کو ہر سانس کی بیماری میں یہ ریلیو کرتا ہے۔ صحیح ذہن میں رکھیے گا، الرجی کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، الرجی ایک ہوتی ہے، اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بٹھایا ہوا ہے جس کا نام الرجی ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس چیز سے چڑھ جائے، کسی کا جانور سے زیادہ چڑھے گا، کسی کا فروٹ سے چڑھ جاتا ہے، مطلب جس سے ٹریگر ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈسٹ سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈسٹ الرجی ہے، پولن سے ہوتا ہے تو کہتا ہے پولن الرجی ہے، انڈے سے ہوتا ہے تو بولا انڈے کی الرجی۔ تو بیسیکلی الرجی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سے ٹریگر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دھوئیں کا بڑا کردار ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا بڑا کردار ہے، اور یہ سگریٹ پینے والے تو خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں آدھے لوگوں کو مارنے کا ذمہ دار یہ بنتے ہیں، تو ان کو اپنی صحت کا بھی اور سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو میں خاص طور پر اس سیزن میں جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے یا بڑے جو بھی ہیں، ان کو سردیوں میں استما زیادہ تنگ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں آسان طریقہ ایک بتا دیتا ہوں۔ یہ سرسوں کا تیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پیور سرسوں کا تیل لے کر اس میں آپ نے آدھی چمچی کافور ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح پکا لیں۔ اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو بوٹل میں ڈال لیں۔ اب بچہ یا بڑا یہ سینے پر اس کا مساج کریں اور ٹھیک اس کی بیک سائڈ پر کریں، تو یہ انہیلر کی طرح کام کرتا ہے، آپ کو فوراً ریلیف دیتا ہے، اور گھر کی چیزیں ہیں عام طور پر مل بھی جاتی ہیں، تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پر الرجی کو بلڈ سے ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہمیشہ میں چند چیزیں بتاتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ گلے بنفشہ، گلے گاؤ زباں، عناب، سونف، گلمنڈی اور ملیٹھی، یہ 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا کر آدھی چمچی صبح شام ہر آدمی کھا سکتا ہے، چھوٹے بچوں کو 1/4 ٹی اسپون صبح شام دیں۔ الرجی جیسے جیسے بلڈ سے آپ کا ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جاتا ہے،
تو الرجی سے بننے والی بیماریاں، چاہے وہ دمہ ہیں، چاہے وہ سورائسس ہے، ایگزیما ہیں، بہت ساری اور چیزیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو ریلیف دے ڈاکٹر صاحب بہت سارے بچوں کو سردیوں میں کنجیشن رہتی ہے، جیسے کہ میری اپنی اولاد بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کا جب سیزن آتا ہے ٹھنڈ میں تو سینہ جکڑ جاتا ہے بچوں کا، سانس لینے میں رات کو پرابلم ہوتی ہے، خاص طور پہ نیند سے اٹھ جاتا ہے رات کو، تو اس کو بھی یہی کریں کہ آپ آئل اور کافور لگائیں تو آپ ریلیف ملے گا؟ جی بالکل، یہ اتنی خراب چیز ہے، اگر آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں گے تو ڈارک سرکل پڑ جاتے ہیں، آئیز کے نیچے وہ بلیک چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سیور کنڈیشن میں کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ ان کو جو میں نے 6 چیزیں بتائی ہیں ان کا سفوف بھی کھلایا جائے تو یہ بہت اچھا ریلیور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیلر جو ہے وہ ایمرجنسی کی میڈیسن ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کیونکہ کیمیکل ہے، بہرحال اس کے لانگ ٹرمز میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔